والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. وہ مسلمان بہت خوش نصیب ہے جسے اللہ رزق حلال عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، اچھے آدمی کے لیے اچھا مال بہت بڑھیا ہے۔ آدمی بھی اچھا ہے، مال بھی بڑھیا اور پاکیزہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سعادت ملی ہے اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس وعن عمري فيما أفلى وعن شبابي فيما أبلى وعن مالي من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما عمل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ کے بارگاہ میں پیشی ہونی ہے، اور اس پیشی میں پاؤں سرک نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے پائے۔ ایک سوال تو یہ ہونا ہے، یہ جوانی زندگی کہاں گزاری ہے، اور پھر سوال یہ بھی ہونا ہے کہ یہ جوانی کہاں پرانی کر دی، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ اور سوال چوتھا اور تیسرا یہ بھی ہونا ہے، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا ہے، آمدنی کہاں سے ہوئی ہے اور اس کا خرچ کہاں ہوا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے کمانے کا بھی سلیقہ آئے، خرچ کرنے کا بھی سلیقہ آئے۔ یہی اس نعمت کی قدر ہے کہ اللہ لقمہ حلال دے اور پھر سلیقہ آئے کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے، بلکہ یہ ایسا شکر ہے کہ اللہ حلال کے راستوں میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کسی کو بطور تحفے میں قلم دے دیں اور اس سے بہت قیمتی مضمون، بہت قیمتی ہیرے لکھتی ہوئی ایک آدمی جس نے دیا دیکھ لے تو کتنا خوش ہوگا، بڑی قدردانی کی ہے۔ اور یہ قلم بڑی اچھے آدمی کو دیا ہے، کوئی اور بڑی آئے تو تحفے کا لائق یہی ہے، قدردان یہی ہے۔ اور اگر آپ نے قلم دیا ہو اور اس کا استعمال غلط ہو رہا ہو تو آپ کا دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دیا کیوں ہے اس کو، کاش کہ اس کو نہ دیا ہوتا، کہ یہ ظلم کے بول لکھ رہا ہے، نا انصافی کے کلمات لکھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے لقمہ حلال ملے اور پھر سلیقہ ہو اسے خرچ کرنے کا تو اللہ بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ اس میں اور بڑھوتری عطا فرما دیتے، اس میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ کیسا اس نے مال کی نعمت کی قدر کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک سوال ہونا ہے اللہ کی پیشی میں، مال کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا ہے۔ اللہ کرے یہ پیشی ہمیشہ کمانے میں اور خرچ کرنے میں پیش نظر رہے، ہمیشہ پیش نظر رہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو آپ نے صدیوں سال پہلے فرمایا ہے، آج وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو آپ نے صدیوں سال پہلے فرمایا ہے، اور یوں لگا جیسے آپ نے نبوت کی آنکھ سے آج کا معاشرہ بھی، آج کے بازار اور سڑک بھی دیکھ رکھے تھے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک وقت ایسا آئے گا لا یبالی المرء اخذ ما اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک وقت ایسا آئے گا آدمی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ آمدنی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، آنے والا میرا حق ہے یا میرا حق نہیں ہے، بس آنا چاہیے، بس آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سال پہلے، صدیوں سال پہلے فرمایا، وہ آنکھوں سے دیکھا نظر آ رہا کہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ فکر لائق ہوتی ہے حلال آئے، جائز آئے، اپنا آئے، کسی کا نہ آئے، ناجائز نہ آئے، حرام اور مشتبہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس کا احساس ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر زندگی سے یہ حلال حرام کی، جائز اور ناجائز کی تمیز چلی جائے تو یہ اس کی ایمانی زندگی کی موت ہے، یہ اس کی روحانی زندگی کی موت ہے، یہ اس کی اسلامی زندگی کی موت ہے کہ اسے حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں رہی، اب تو کچھ بھی نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک شخص بہت طویل سفر کر کے بہت مقدس جگہ پر جا پہنچے اور پھر فریاد کرے یا رب یا رب یا ذا الجلال یا کریم، یوں فریاد کرے، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، ومشربہ حرام، پینا بھی حرام کا، وملبسہ حرام، پہننا بھی حرام کا، وغذی بالحرام، اس کی نشو و نما بھی حرام سے، فأنی یستجاب لذلک، پھر دعا کہاں قبول ہونی ہے، پھر دعا کہاں قبول ہونی ہے۔ اللہ حرام مال سے تو صدقہ بھی قبول نہیں کرتا، صدقے کی برکتیں ہیں، گناہوں کا کفارہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن گندگی سے گندگی کہاں صاف ہوا کرتی ہے؟ ناپاک پانی سے ناپاک کپڑے پاکیزہ نہیں ہوا کرتے، حرام مال سے بخشش اور خطائیں نہیں معاف ہوا کرتی، صدقہ بھی حرام مال سے نہیں قبول ہوتا، پیچھے چھوڑ گیا اپنے لیے جہنم کا تحفہ توشہ چھوڑ کے گیا۔ اگر یہی مال حرام اکٹھا کر کے پیچھے چھوڑ گیا، اولاد کے لیے بھی حرام چھوڑا، کیا چھوڑا؟ اپنے لیے بھی جہنم کا توشہ چھوڑا ہے۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ لقمہ حلال عطا فرما دے اور پھر سلیقہ استعمال بھی عطا فرما دے، سلیقہ استعمال بھی عطا فرما دے، حلال آمدنی۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاکیزہ کھاؤ، اور کہا یہ تو میں نے رسولوں کو بھی کہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولوں کو بھی یہی کھائے، حلال کھانا، حلال کھانا، اس لیے کہ حلال ایمانی زندگی کی روح ہے، اور حرام کی کھایا، حرام آمدنی، یہ ایمانی زندگی کی موت ہے۔ اللہ کے پیاروں کو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے ارشادات کا اس قدر استحضار اور دھیان تھا، سبحان اللہ۔ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام کچھ لے آیا اور کھا لیا، لا علمی ہے، بے خبری ہے، خبر کوئی نہیں، گناہ بھی کوئی نہیں۔ غلام کہنے لگا آپ کو پتہ چلا یہ میں کہاں سے لایا تھا؟ کہا کہاں سے لائے تھے؟ کہا زمانہ جاہلیت میں کاہن بنا کرتا تھا اور لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا اور انہیں کہتا تمہیں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، کاہن زمانہ جاہلیت میں نے سب چھوڑ دیا۔ آج میرا کہیں گزرنا ہوا تو وہ شخص پرانا مجھے ملا اور اس نے میرا حساب چکایا،
اور یہ اس کی آمدنی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، حلق میں انگلی ڈال دی، بڑی تکلیف اٹھائی، لیکن اس وقت تک چین نہ آیا جب تک کہ وہ پیٹ میں ڈالا باہر نہ نکال دی۔ حرام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حرام سے ہوئے جسم کی پرورش یہ جنت پہ حرام ہے، اور یہ لائق ہے تو جہنم کے لائق ہے، یہ لائق ہے تو جہنم کے لائق ہے۔ حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص دودھ لایا، آپ نے پی لیا، کہنے لگا عمر میں آج وہاں سے گزرا تھا، پانی کے گھاٹ پر زکوٰۃ کی اونٹنیاں اور جانور اور بکریاں چر رہی تھیں، اور لوگ اس کا دودھ نکال رہے تھے، زکوٰۃ کی تھی، دودھ دھو رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی دے دیا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور اسے نکالا، بے خبری تھی، لا علمی تھی، گناہ کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کے ارشادات سن رکھے تھے، خوف ایسا آیا کہ اس کا ایک گھونٹ بھی، ایک قطرہ بھی جسم میں برداشت نہیں۔ ایمانی اسلامی زندگی کی روح لقمہ حلال ہے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے اسلامی معاشرے کی اس وقت، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی ہے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے اسلامی برادری کی کہ حلال حرام کی تمیز مٹ گئی ہے۔ اور سچ بتاؤں، جہاں حرام کھانے کا رجحان بڑھ جائے، بڑھ جائے پھر وہاں لاقانونیت اور بدامنی بھی بڑھ جایا کرتی ہے، بدامنی بھی بڑھ جاتی ہے، اس کا لوٹا، اس کا کھایا، اس کے مال پہ نظر۔ جب حرام کھانے کا مزاج بڑھ جائے، حلال حرام کی تمیز مٹ جائے، پھر وہاں امن، سلامتی، جان مال کی عزت، آبرو کی حفاظت آسان نہیں رہتی۔ تو لقمہ حلال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہت اچھا ہے مال، بہت اچھا ہے۔ کس کے لیے؟ جو آدمی بھی اچھا ہے، آدمی بھی اچھا ہے، حلال کمایا ہے، پاکیزہ کمایا ہے، چن چن کے اکٹھا کیا ہے، حرام نہیں۔ اس لیے کہ حرام آمدنی دو طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ایک شخص ہے، اس کے مال میں زکوٰۃ کا حصہ باقی ہے، اس سے بھی اس کا مال میں قسم کھا کے کہتا ہوں خطرے میں ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ لے رہا ہے، یہ بھی حرام کھا رہا ہے، غریب ہے، امیر ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی ہے، غریب ہے، امیر ہے، حلال حرام کی تمیز مٹتی چلی جا رہی ہے۔ لقمہ حلال، اور اس میں برکت ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہے۔ وہ لقمہ حلال اللہ کا فضل ہے، وہ لقمہ حلال اللہ کا فضل ہے، اس میں رحمت اور برکت ہے۔ بلکہ اگر دنیا سے چلا گیا اور وہ حلال اپنے ورثاء کے لیے بھی چھوڑ گیا، وہ حلال مال اپنے ورثاء کے لیے بھی چھوڑ گیا، اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے بھی چھوڑ گیا، اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گے، اللہ اس کا بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حرام کھا کے گیا، اور حرام چھوڑ کر گیا، حرام کھا کے گیا، حرام چھوڑ کے گیا، اپنی قبر بھی خراب کر دی، اور پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی حرام راستے پہ ڈالنے کا گناہ چھوڑ کے گیا۔
کیا خیر خواہی کی ہے اولاد کے ساتھ، کیا خیر خواہی کی اپنے بچے بچیوں کے ساتھ، کیا خیر خواہی ہے اپنے اولادوں کے ساتھ. اپنے اوپر بھی ظلم ڈھایا ہے، پیچھے والوں پر بھی ظلم ڈھایا ہے. لقمہ حلال، حلال کھانا. تو میرے عزیزو، بہت خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے حلال آمدنی کے ذرائع عطا فرمائے. کچھ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے حلال آمدنی کے ذرائع عطا فرما دیے، لیکن لالت نے بددیانت کر دیا ہے، جھوٹا بنا دیا ہے، خائن کر دیا ہے، حلال آمدنی کے ذرائع کو بھی حرام میں بدل دیا. ایک تو وہ طبقہ ہے نا جن کے آمدنی کے ذرائع ہی حرام ہیں. کچھ تو وہ ہے نا جو اللہ سے اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہیں، اور بندے اور مالک کے درمیان جب جنگ ہوگی تو ہار تو بندے کی ہوگی. جب بندے اور بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اعلان جنگ ہوگی تو جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی؟ کبھی بندہ بھی جیت سکتا ہے، ذلیل و خوار ہی ہوگا. ایک تو وہ ذرائع ہیں جو ہیں ہی ہیں حرام کے، اور ایک پر اللہ کا فضل ہوا کہ آمدنی کے ذرائع حلال ہیں، حلال آمدنی کے ذرائع ہیں. لیکن ہرس، لالچ، آخرت سے غفلت، اللہ کے سامنے پیشی بھول بیٹھا. ہاں، اللہ کے سامنے پیشی کو بھول بیٹھا، حلال ذرائع کو بھی حرام کر رہا. چند ٹکوں کی خاطر کیوں بھول جاتا ہے؟ حرام لے کے آیا ہوں، اسپتالوں میں چلے جائیں گے، عدالتوں میں چلے جائیں گے، مصیبتوں میں چلے جائیں گے، پریشانیوں میں چلے جائیں گے، رہ بھی گئے تو جہنم کا توشہ ہی تو بنے گا. کیوں بھول جاتا ہے؟ اور اللہ نے حلال پر برکت کا، رحمت کا، فضل کا وعدہ فرما رکھا ہے. تو بہت بڑی بندگی کی شکل ہے، بہت بڑی بندگی کی شکل ہے حلال کھانے کی فکر لگ جائے. بہت بڑی عبادت، بہت بڑی بندگی ہے. کروڑوں روپے کا صدقہ کر رہا ہے، ہاں، کروڑوں روپے کا صدقہ کر رہا ہے. اس سب سے افضل ہے جس کا حق دینا ہے اس کا حق ادا کر دے. جس کا حق اس کے ذمے ہے اس کا حق اتار دے. وہ فرض ہے، وہ فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ ضروری ہے. تو حلال لقمہ حلال کھانا تو بہت خوش نصیبی ہے جنہیں اللہ نے ذرائع حلال عطا فرمائے ہیں. اب تھوڑا سی احتیاط اور فکر لائق ہو جائے. سبحان اللہ، خادم ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، عیب دار کپڑا بغیر بتائے بازار میں بیچ کے آ گئے. بڑی خوش ہو کے فرمانے لگ، آ کر بتایا حضرت عیب دار کپڑا بھی بک گیا اسی قیمت پہ جس پر بے عیب کپڑا بکتا ہے. بہت غمگین ہو گئے، کیا کر دیا ہے تو نے؟ اب کیسے اعلان کروں گا، کس کو بتاؤں گا، کہاں اسے ڈھونڈوں گا؟ چلو جتنی آمدنی ہے ساری کی ساری اللہ کے راہ میں خرچ کر دے. کہاں برداشت ہے حرام کی آمدنی؟ ایسا ہے جیسے گھر میں انگارے لے کے آ گیا. مائیں، بیٹیاں، بہنیں اپنے بچوں کے قدم پکڑا کرتی تھی، پاؤں پڑ جا کرتی تھی، بیویاں شوہر کے قدموں میں گر جا کرتی تھی. ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی، پھٹا پرانا کھا لیں، پہن لیں گی، لیکن ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے. ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، پھٹا پرانا پہن لیں گے، لیکن اپنے گھر میں حرام کا لقمہ برداشت نہیں ہے. مائیں، بیٹیاں، بہنیں اپنے مردوں کو یہ حوصلہ دیا کرتی تھی اور مردوں کی ہمت بڑھایا کرتی تھی کہ لے کے آنا تو حلال لے کے آنا. چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے، پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے کس کے لیے کمایا ہے یہ حرام؟
کس کے لیے بنایا ہے؟ کتنے نقشے آنکھوں کے سامنے ہیں بھائی. حرام سے کوٹھی بنائی، ایک دن رہنا نصیب نہیں ہوا. حرام سے فیکٹری لگائی، ایک دن کمانا نصیب نہیں ہوا. گناہوں کا حرام کے انگارے ساتھ لے گیا، کام ذرا بھی نہیں آیا. کس کے لیے کمایا ہے؟ کس کے لیے اکٹھا کیا ہے؟ نہ پیچھوں کے لیے خیر خائی ہے، نہ اپنی ذات کے ساتھ بھلائی ہے. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی تلقین ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ایمانی دینی زندگی کی روح حلال میں ہے، اور حلال حرام کی تمیز کا مٹ جانا اسلامی زندگی کی موت ہے. اللہ میں حلال بھی نصیب فرمائے اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.